اللہ نے جیسے ہی یہ دنیا تخلیق کی، اس کے ساتھ ہی اس نے اسے انجام تک پہنچانے کی کچھ نشانیاں بھی بتائیں تاکہ لوگ عبرت پکڑے اور قیامت سے قبل توبہ کر لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت سے قبل ہونے والی جو نشانیاں بتائی ہیں، ان نشانیوں میں سے بہت سی نشانیاں پوری ہو چکی ہیں، جبکہ چند بڑی نشانیوں میں سے کچھ نشانیاں ایسی ہیں جو ابھی پوری نہیں ہوئی۔ ان پیشین گوئیوں میں سے ایک سب سے بڑی پیش گوئی امام مہدی کا ظہور ہے، جو قیامت سے پہلے ہوگا۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ پیش گوئی کی کہ دنیا میں ہر طرف کفر پھیل جائے گا، زمین ظلم اور سرکشی سے بھر جائے گی، اسلام صرف مکہ اور مدینہ تک محدود ہو کر رہ جائے گا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ کی اولاد میں سے ایک شخص ایسا پیدا ہوگا جو اس روئے زمین کو عدل اور انصاف سے بھر دے گا۔ ان کی حکومت تمام روئے زمین پہ ہوگی، لہٰذا آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا ختم نہ ہوگی یہاں تک کہ عرب کا ایک شخص بادشاہ بنے گا جو مجھ سے یا میرے گھر والوں میں سے ہے۔ اس کا نام میرے نام کے موافق یعنی محمد ہوگا، اس کے والد کا نام میرے والد کے نام کے موافق یعنی عبداللہ ہوگا۔ وہ اس زمین کو عدل اور انصاف سے بھر دے گا جیسے ظلم اور زیادتیوں سے بھری ہوئی تھی۔ اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ قرب قیامت مسلمانوں کے ہاتھوں سے حکومت چھین چکی ہوگی، حالات بد سے بدتر ہوتے چلے جائیں گے اور ہر طرف کفر اور شرک عام ہو جائے گا۔ اس دور میں حکومت پر بیٹھے حکمران طاغوت کی اطاعت کرنے والوں میں سے ہوں گے، جو ظلم اور زیادتی کریں گے۔ عوام ان سے پریشان ہو چکی ہوگی، لیکن اس تاریک اندھیرے میں ایک نور کی کرن روشن ہوگی۔ بالکل اسی طرح عرب زمانہ جاہلیت میں کفر اور شرک کیا کرتے تھے اور پوری دنیا میں ظلم اور سرکشی کا بول بالا تھا، تو اس وقت اللہ پاک نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ بالکل اسی طرح قرب قیامت ان بدترین حالات میں اللہ پاک امام مہدی علیہ السلام کو اس روئے زمین پہ مبعوث فرمائیں گے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ وقت قریب ہے جب عراق والوں کے پاس روپے اور غلہ آنے پر پابندی لگا دی جائے گی۔ آپ سے پوچھا گیا کہ یہ پابندی کس کی جانب سے ہوگی، تو آپ نے فرمایا اجمیوں کی جانب سے، اور پھر کچھ دیر خاموش ہونے کے بعد کہا کہ وہ وقت قریب ہے کہ جب اہل شام پہ بھی یہ پابندی نافذ کر دی جائے گی۔ پوچھا گیا یہ رکاوٹ کس کی جانب سے ہوگی، تو آپ نے فرمایا اہل روم کی جانب سے۔ آپ نے فرمایا میری امت میں ایک خلیفہ ہوگا جو لوگوں کو مال بھر کے دے گا اور شمار نہیں کرے گا۔ آپ نے فرمایا اسلام اپنی پہلی حالت کی طرف لوٹے گا، جس طرح کہ ابتدا مدینے سے ہوئی تھی، اور یہاں تک کہ ایمان صرف مدینہ میں رہ جائے گا۔ اور اس روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے قبل مسلمانوں کی حالت بہت خراب ہو چکی ہوگی اور لوگوں کی طرف سے اہل اسلام کو شدید نقصان پہنچایا جائے گا، حتیٰ کہ لوگ کھانا کھانے سے محتاج ہو چکے ہوں گے۔ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور کیسے ہوگا، اس کے متعلق ایک روایت ملتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذی القعدہ کے مہینے میں قبائل کے دوران کشمکش اور معاہدہ کشی ہوگی، حاجیوں کو لٹایا جائے گا اور مینا میں جنگ ہوگی، بہت زیادہ قتل و عام اور خون خرابہ ہوگا، یہاں تک کہ عقبہ جمرہ پر بھی خون بہہ رہا ہوگا، اور نوبت یہاں تک آن پہنچے گی کہ امام مہدی علیہ السلام بھی وہاں سے تشریف لے جائیں گے اور وہاں سے مقام ابراہیم کے درمیان میں آئیں گے، ان کے ہاتھ پر بیعت کی جائے گی۔ اگرچہ امام مہدی اسے پسند نہیں کریں گے، بیعت کرنے والوں کی تعداد اہل بدر کے برابر ہوگی، اور ان بیعت کرنے والوں پر زمین و آسمان والے خوش ہو جائیں گے۔ جب تمام تر لوگ بھاگے بھاگے امام مہدی علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو اس وقت امام مہدی علیہ السلام کعبہ مبارک سے لپٹ کر رو رہے ہوں گے، تو لوگ امام مہدی علیہ السلام سے کہیں گے آئیے ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، تو اس پر امام مہدی فرمائیں گے افسوس تم کتنے ہی معاہدوں کو توڑ چکے ہو اور کس قدر خون خرابہ کر چکے ہو۔ اس کے بعد وہ لوگ نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کی بیعت کریں گے۔ پھر آپ نے فرمایا اے لوگو، جب تم انہیں پا لو تو تم ان کے ہاتھ پر بیعت کر لینا، کیونکہ وہ دنیا میں بھی مہدی ہے اور آسمان میں بھی مہدی ہے، لہٰذا آپ امام مہدی علیہ السلام کو لوگ ان تمام تر نشانیوں سے پہچان لیں گے اور آپ کے ہاتھوں پر بیعت کریں گے۔ آپ امت کے رہنما ثابت ہوں گے
در حقیقت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے ہی کچھ نشانیاں پوری ہو چکی ہوں گی، جن میں دجال کا خروج، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، مشرق سے ایک عظیم آگ کا نکلنا ہے، جن کی تمام تر پیشگوئیاں پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حدیث مبارکہ میں فرمائی۔ لہٰذا ان تمام تر نشانیوں کے پورے ہو جانے کے بعد مسلمان خود اس انتظار میں ہوں گے کہ اس امت کو نجات دلانے والا وہ رہنما قریب ہی آنے والا ہے۔ حدیث شریف میں محمد امام مہدی علیہ السلام کا خلیہ اور شکل و شباہت تمام تر تفصیل سے بیان ہوا ہے۔ حضرت سعید ابو خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مہدی میری اولاد میں سے ہوں گے، روشن و کشادہ پیشانی اور اونچی ناک والے، وہ اس روح زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے کہ جس طرح وہ ظلم و ستم سے بھری ہوئی تھی۔ وہ 7 برس تک اس زمین پر برسر اقتدار رہیں گے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کے چہرے مبارک کی رنگت عربی اور جسمانی ساخت اسرائیلی ہوگی۔ جس وقت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آسمان سے ظہور پذیر ہو چکے ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی تھے، جنہیں آپ کی زندگی میں ہی اللہ پاک نے آسمان کی طرف بلا لیا تھا۔ ایک پیغمبر ہونے کے باوجود حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی علیہ السلام کے پیچھے نماز ادا کریں گے۔ لہٰذا روایات میں ملتا ہے کہ دمشق میں مسجد کے شرقی مینار کی جانب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ظہور پذیر ہوں گے۔ وہ اس وقت دیکھیں گے کہ امام مہدی علیہ السلام نماز شروع کرنے والے ہیں، تو امام مہدی علیہ السلام بھی یہ محسوس کریں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہو چکا ہے، تو لہٰذا امام مہدی علیہ السلام پیچھے ہٹیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگے آ کر امامت کروا سکیں۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی علیہ السلام کو آگے کر دیں گے اور امام مہدی کے پیچھے نماز ادا کریں گے۔ اس کے بعد امام مہدی علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک لشکر سمیت وہاں سے روانہ ہوں گے، دجال سے جنگ کریں گے اور اسے قتل کر دیں گے۔ اس کے بعد بیت المقدس کی فتح ہوگی۔ دوستو، اہل تشیع عقیدہ کے مطابق امام مہدی علیہ السلام پیدا ہو چکے ہیں اور آپ امام حسن بن عسکری کے بیٹے ہیں، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا کی اولاد میں سے ہیں۔ نیز یہ کہ امام مہدی غیبت میں ہیں اور زندہ ہیں، یعنی ان کی عمر حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح لمبی ہے، جو قرب قیامت کے نزدیک ظاہر ہوں گے۔ بعض عقائد کے مطابق امام مہدی علیہ السلام قرب قیامت ظہور پذیر ہوں گے۔ ان سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس روح زمین پر ظہور پذیر ہوں گے اور 40 سال حکومت کریں گے، اور جب دجال کا فتنہ ظہور پذیر ہوگا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس سے جنگ کریں گے۔ دجال مدینہ اور مکہ کو چھوڑ کر ہر طرف جائے گا اور امام مہدی علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کرنے اس روح زمین پر اتریں گے اور دجال کے فتنے کو شکست دیں گے۔ اللہ ہمیں آخرت کی فکر کرنے اور اس کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔